ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج دو ایشوز پہ ہم بات کریں گے. ایک تو ایشو یہ ہے کہ جی نریندر مودی صاحب نے جو جنگی ماحول پیدا کیا الیکشن سے پہلے اور جارحیت کی، اس کا فائدہ انہوں نے بھارتی عوام سے اٹھا لیا. یعنی بھارتی عوام نے پاکستان دشمنی کی بنیاد پر نریندر مودی کو دوسرے ٹرم کے لیے وزیر اعظم منتخب کر لیا. اب عالمی سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے اور پاکستان اور بھارت کی ریلیشن شپ کہاں کھڑی ہوگی، کیونکہ ایک ٹرم میں ہم دیکھ چکے ہیں. دوسرا آج ایک بہت اہم واقعہ ہے سر، اور یہ پوری پاکستانی قوم کے لیے، پاکستان کے لیے، تمام اداروں کے لیے، کہ آئی ایس پی آر کے مطابق پہلے بھی ماضی میں چند دن پہلے بھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنے جنرلز کا احتساب کیا، کورٹ مارشل کیا، کچھ کی چیزیں ضبط کی گئیں، کچھ کو نوکری سے فارغ کیا گیا. ابھی جو حالیہ ہے وہ یہ ہے کہ آج ایک لیفٹیننٹ جنرل، ایک بریگیڈیئر اور ایک حساس ادارے کے افسر کو جو ہے سزا دی گئی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت. اور یہ سزا کوئی معمولی سزا نہیں، ملک دشمنی کی بنیاد پر ایک کو 14 سال کی قید دیا گیا ہے اور دونوں کو پھانسی کی سزا دی گئی ہے، سزائے موت دی گئی ہے. اب وہ پھانسی ہوتی ہے یا جو بھی ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. سوال یہاں ایک اٹھتا ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ فوج جس کا ایک احتسابی ادارہ ہے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ موجود ہے. حالانکہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ صرف فوج کے لوگوں کو سزا دینے کے لیے نہیں ہے، یہ میرے پاس موجود ہے. اس میں اینی پرسن اینی پاکستانی لکھا ہوا ہے کہ جو بھی کمٹ کرے گا، غدار بغاوت کرے گا، پاکستانی ریاست کے خلاف جائے گا، پاکستان کے پرچم کو جلائے گا، پاکستان کی سیکرٹس کو آؤٹ کرے گا، یعنی جو بھی ریاستی قانون کو توڑے گا اور پاکستان کی غدار مرتکب ہوگا، اس کو سزا دی جائے گی، چاہے وہ فوجی ہو چاہے وہ عام آدمی ہو. یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کہہ رہا ہے. اب میں ایک سوال یہاں ضرور رکھتے ہوئے اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں گا، وہ یہ ہے کہ یہ احتساب کا عمل تو فوج کر رہی ہے، لیکن جو میڈیا میں موجود لوگ ہیں، جو ممبر آف پارلیمنٹ میں موجود لوگ ہیں، جو سیاستدانوں میں موجود لوگ ہیں، جو ریگولر بیسس پہ کمٹ کر رہے ہیں، ان کے خلاف قانون بھی موجود ہے، آئین بھی ہے، آفیشیل سیکرٹ بھی ہے، تو ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یہ آج کا ہمارا ایشو ہے، اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کرا دیتے ہیں. میرے ساتھ جنرل اعجاز اعوان صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب، دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں، مسلم لیگ نون سے بھی تعلق ہے. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب بھی ہوں گے، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی شامل ہوں گے. اور ایک اہم ایشوز کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے ہم اظہر ایڈوکیٹ صاحب کو بھی لیں گے، جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی میں ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے میں آ جاتا ہوں جنرل صاحب کے پاس. جنرل اعوان صاحب، میں اس ایشو کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جنرل اعوان صاحب، ابھی آپ نے دیکھا ماضی میں بھی کئی لوگوں کو، آفیشلز کو، آفیسرز کو جو ہے سزائیں دی گئیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت. اور جبکہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ نہ صرف فوجی بلکہ ہر پاکستانی کے لیے ہے. ابھی جو لیٹسٹ سزا دی گئی ہے ایک جنرل کو، لیفٹیننٹ جنرل کو، بڑے اہم عہدوں پہ رہے ہیں، اس کے علاوہ بریگیڈیئر کو، اور اس کے بعد ایک حساس ادارے کو. تو یہ احتساب تو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس پہ کہیں سے چیخ بھی نہیں نکل رہی ہے، کہیں سے آبجیکشنز بھی نہیں آ رہا ہے، کہیں سے احتجاج بھی بلند نہیں ہو رہا ہے. لیکن کسی اور شعبے میں یہ ساری چیزیں اس سے زیادہ کمٹ ہو رہی ہیں. کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. میں سمجھتا ہوں آج کا دن بڑا خوشائند دن ہے اور بہت بڑا دن ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ میں جب سے میڈیا کے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، تقریباً 10 سے 12 سال مجھے ہو گئے ہیں، اس میں نے یہ دیکھا اور اکثر یہ سوال مجھے سننا پڑا اپنے میڈیا کے دوستوں سے
جو یہ کہا کرتے تھے کہ اس ملک میں احتساب تب ہوگا جب جرنیلوں کا جس دن احتساب ہوا، جس دن ججز کا احتساب ہوا، اس دن ہم سمجھیں گے کہ ملک میں اب احتساب ہوا کرے گا۔ تو آج کا دن اس لیے میں کہہ رہا ہوں بہت بڑا ہے کہ ایک لیفٹنٹ جنرل کو جو سینئر موسٹ رینک ہوتا ہے آفٹر چیف، ان کو 14 سال قید بامشقت اور ان کے اثاثے ضبط ہوئے ہیں، وہ کورٹ مارشل ہوا ہے ان کا، اور 2 آفیسرز کو سزائے موت ہو گئی ہے۔ آرمی کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پاکستان آرمی میں ہمیشہ سے احتساب کا سلسلہ رہا ہے، بے لاگ احتساب ہوتا ہے، اور ہر رینک کا سپاہی سے لے کے جنرل تک سب کا احتساب ہوتا ہے اور ہوتا آیا ہے۔ اس لیے یہ جو سزا ہے یہ جرم بہت بڑا تھا، اور اسی طریقے سے بڑی سزائیں دی گئیں جو پاکستان آرمی کے لیے بڑی ایک فخر کی بات ہے، اور میرے سپاہیوں کا وہ حوصلہ بلند کرے گی جہاں وہ جانوں پہ قربانیاں دے کر ینگ آفیسرز اور جوان ملک کا دفاع کر رہے ہیں، وہاں اگر کوئی غداری کرتا ہے تو وہ تختہ دار تک جائے گا۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 3 ججز کے خلاف پریزیڈنٹ نے ایک ریفرنس موو کیا ہے، اور وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس کیا ہے، ان کو میرٹ کے مطابق ان کو ٹریٹ کیا جائے گا۔ جو ججز ہیں ابھی تک وہ بھی قابل احترام ہے جن پہ الزام لگا ہے، اور ان سے کہیں باوقار اور قابل احترام ہے وہ ججز جن کے سامنے وہ کیس جائے گا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے سپریم جوڈیشل کونسل۔ تو اگر ان 2 طبقوں کا احتساب ہو رہا ہے تو پھر ادھر سے نہ کوئی واویلا ہوگا، نہ کوئی آوازیں اٹھیں گی، اور یہ لوگ احتساب کو ایکسپٹ بھی کریں گے۔ اور 2 ججز پہلے گھر جا چکے ہیں، ایک لاہور کے جسٹس شوکت اور ایک ہائی کورٹ اسلام آباد سے۔ تو اگر یہ احتساب کا سلسلہ جاری رہے تو میرے خیال میں ملک ایک درست سمت میں جا رہا ہے، اور ہم سب کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے، کیونکہ احتساب ہی وہ کسوٹی ہے جس کے اوپر قوموں کو پرکھا جاتا ہے اور وہ قومیں آگے ترقی کر سکتی ہیں۔ مہرال، میں نے آپ سے ایک سوال میں اضافہ چاہا تھا، اب میں وہی سوال جنرل قیوم صاحب کی طرف لے جاتا ہوں۔ جنرل قیوم صاحب، آپ ماشاءاللہ آپ پارلیمنٹیرین بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں، آپ سیاستدان بھی ہیں ماشاءاللہ، آپ کا تعلق آرمی سے بھی رہا ہے، تینوں خوبیاں، تینوں عزتیں، تینوں مقام آپ کے پاس ہے۔ سر، میرا سوال یہ ہے کہ یہ احتساب کا عمل ہمیں نظر آ رہا ہے فوج میں، یہ احتساب کا عمل ہمیں نظر آ رہا ہے یہ آپ کا ججز میں۔ سر، اسی ممبر پارلیمنٹ میں، اسی پارلیمنٹ میں ہم نے سنا ہے نظریہ پاکستان کے خلاف تقریر کرتے ہوئے، اسی پارلیمنٹ میں ہم نے سنا ہے پاکستان کو توڑنے کی بات کی جاتی ہے۔ ابھی حالیہ فوج کے اوپر حملہ کیا گیا، تو سر جیسے ہی ان کے احتساب کے لیے انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، انکوائری کی جاتی ہے، تو پوری سیاستدان کمیونٹی اور دوسری کمیونٹی چیخ پڑتی ہے اور کہ جی یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ فلاں ہو رہا ہے، حالانکہ سامنے ساری چیزیں۔ تو کیا وجوہات ہے سر کہ میڈیا میں موجود ملک کے غدار، پارلیمنٹ میں موجود ملک کے غدار، سیاستدانوں میں موجود ملک کے غدار، اور دوسرے جگہ موجود، ان کا احتساب کون کرے گا؟ قانون بھی موجود ہے، آئین میں بھی ساری چیزیں ہیں۔ پھر جی ڈاکٹر، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، پہلے میں اس طرف آتا ہوں، جو آج آرمی کے آفیسرز کے لیے پنشمنٹ تھی یا ابھی ایک پروسیس جوڈیشری کا چلا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ بات قابل فخر نہیں ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے یہ جو آفیسر صاحبان ہیں یا ہمارا کچھ سولجر ہے، تو ان کے اوپر ہم بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور ان کو پوری پاکستان آرمی لک آفٹر کرتی ہے، ٹرین کرتی ہے، اور اگر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کہیں وہ ان چیزوں میں انوالو ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ اور دکھ کی بات ہے کہ ہمارے اتنے اعلیٰ عہدوں کے اوپر آفیسرز جو ہیں وہ ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی جس کو ان کے اوپر چارج ہے اور جو ان کو پنشمنٹ۔ لیکن یہ کہنے کے ساتھ میں کہوں گا کہ فوج کا سسٹم جو ہے وہ بڑا فول پروف ہے۔ آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں نا پولیٹیکل سائڈ کے ساتھ، وہاں فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر لوگوں کو اپنے دفاع کا مکمل حق ہوتا ہے، اور ود اے ویری ہیوی ہارٹ کوئی بھی انسٹیٹیوشن اپنے لوگوں کو اس طرح لے کے تو ان کو پنشمنٹ دے گا، انلیس اٹ از ایبسولوٹلی اسینشیل۔
پاکستان فوج کے اندر ماضی کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمارے ایئر فورس کے لوگوں کا بھی کورٹ مارشل ہوا، ہمارے جنرل عباسی تھے ان کا ہوا، نیوی میں ایڈمرل منصور کو پنشمنٹ ملی، اسی طرح ایک ہمارے اور ایک جنرل صاحب تھے ان کا ہوا، ریسنٹلی NLC کے لوگوں کا ہوا. تو وہ تو جیسے جنرل اعجاز کہہ رہے تھے بڑا ایک فول پروف سسٹم ہے، اس سے بچ کوئی نہیں سکتا، اور پنشمنٹ جو ہے وہ بے لاگ اور بے لوث ہوتی ہے اور لوگوں کو پھر حق ہوتا ہے. یعنی ان کو ایک تو شروع میں دفاع کا حق ہے اور ابھی بھی شاید ان کو اپیلوں کا حق ہوگا تاکہ جسٹس ہو، کوئی چیز بلڈوز نہیں ہوتی. ابھی آپ کا دوسرا جو پارٹ ہے وہ امپارٹنٹ ہے کہ اگر اسی آئین کی دھجیاں ہم اڑائیں میڈیا میں بیٹھ کے یا پارلیمنٹ کے فلور پہ یا کہیں کسی بیرونی ملک میں بیٹھ کے اپنے ملک کے خلاف بات کرے تو کیا اس کی سزا بھی اتنی سختی ہونی چاہیے؟ میں کہتا ہوں بالکل 100% ہونی چاہیے، اور ان کا بھی لیکن ٹرائلز ہو اور رسپانسبلٹی فکس ہو اور اس کے اوپر ایک امیڈیٹ قسم کا ایکشن ہو. انفارچونیٹلی ہمارا جوڈیشل سسٹم اوور اے پیریڈ آف ٹائم، آلدو ہماری کورٹس ہیں، سیشن کورٹس ہیں، سول کورٹس ہیں، ہائی کورٹس ہیں، ہمارے سپریم کورٹ ہے، اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں، ٹیررسٹ کورٹس ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن جو ہمارا سسٹم ہے اس کے اندر کلپریٹس کہ دے کین گیٹ اوے بہت سے چیزیں ہوئی ہیں. آپ نے دیکھا کہ کنوکشن کہاں ہوئی ہے. تو یہ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہنا چاہتے کہ چونکہ فلان جگہ پہ بندے کے اوپر یہ پنشمنٹ آئی ہے تو فلان کو بھی ہم پکڑے. ابھی ہم یہ ریسنٹلی جو لوگوں نے پولیس پوسٹ پہ بھی حملہ کیا، آرمی کی پوسٹ پہ، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آرمی کی پوسٹ تو ایک بہت ہی ایک آخری ہماری لائن آف ڈیفنس ہے. آپ کا ایک کانسٹیبل پولیس کا بھی کھڑا ہو اور وہ ہاتھ دے کے آپ کو روکے تو وی آر سپوز ٹو آنر ہم بیکاز وہ ہمارا قومی یعنی ایک سمبل ہوتا ہے. اسی طرح آپ کا FC کا کوئی بندہ ہو تو یہ جو چوکوں پہ ہماری چوکیوں پہ حملہ کرنے والے ہیں ان کو ضرور ان کو پنشمنٹ ملنی چاہیے اور ان کو کفر کردار. اور اسی طرح جو لوز ٹاک کرتے ہیں ملک کی سلامتی کے خلاف ملک کے اندر یا ملک کے باہر ان کو بھی اس پہ نہیں. لیکن اس کے اندر جو اسپیشلی سول سائڈ ہے، میں ملٹری کی بات نہیں کرتا، وہاں تو ایبسولوٹلی آن میرٹ ہر چیز ہوتی ہے اور کوئی کسی قسم کی سائڈ بازی نہیں ہے. لیکن جو سول کی سائڈ ہے اس کے جوڈیشل سسٹم میں ہمیں وکٹمائزیشن سے بچنا ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کا کوئی یہ تو نہیں کہ آپ پولیٹیکل فیلڈ میں اپنے رستے کے روڑے ہٹا رہے ہیں. آپ کو آپ کے صوبوں کی سینسیٹیوٹی، آپ کے یہاں بہت سے لوگوں نے سیکٹیرین رفٹ کریٹ کی ہوئی ہیں، لسانیت کی جو ہے وہ بہت سے ہمارے دشمن اس کو ہوا دیتے ہیں. تو یہاں ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے ہمیں آگے موو کرنا چاہیے، اور لیکن بالکل سپیئر ان لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے جن کے خلاف آپ کو ثبوت مل جائیں کہ وہ قوم ان کے اوپر سیکرٹ ایکٹ بھی لگتا ہے اور ان کو پنشمنٹ بھی ہونی چاہیے. ویلکم بیک. ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اپنے گیسٹ کی طرف جاؤں، ایک بہت اہم اور بہت چھوٹی سی بات سمجھنے کی ہے کہ آئین کا ایک آرٹیکل ہے 209 سپریم جوڈیشل کونسلز کے لحاظ سے. دیکھیں یہ حکومت کا پروگیٹو ہے، اس کا رائٹ ہے کہ اگر وہ کسی ججز کے خلاف، کوئی بھی جج ہو، اس کے خلاف اگر کوئی مواد آتا ہے، کمپلین ان کے پاس آتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا مواد موجود ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کو ریفرنس کے طور پہ بھیجا جائے، تو کوئی بھی حکومت ہے یہ اس کا کام ہے، یہ اس کا رائٹ ہے، اکارڈنگ ٹو آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت وہ بھیجے گی. اور اس کے بعد فیصلہ خود سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں انہوں نے کرنا ہے، جو سپریم جوڈیشل کونسلز ہیں انہوں نے کرنا ہے، حکومت نے نہیں کرنا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ریفرنس کے اوپر یا دوسروں کی ریفرنس کے اوپر سیاستدانوں نے ابلنا شروع کر دیا ہے، چیخنا شروع کر دیا ہے. کیوں بھائی؟ کیا یہ حکومت کا رائٹ نہیں ہے؟ کیا آئین اس بات کی اجازت حکومت کو نہیں دیتا ہے؟ کیا یہ فیصلہ حکومت نے کرنا ہے یا خود ججز نے کرنا ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ کی جو ایز اے جج حیثیت ہے، یہ سیاستدان ان کو متنازع کر رہے ہیں.
یہ محسوس ہو رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو بڑے محترم اس وقت تک جج ہیں، کمپلین اپنی جگہ، جب تک ثابت نہیں ہوتا، سپریم کورٹ، سپریم جوڈیشل کونسل فیصلہ نہیں کرتی، اس وقت تک وہ معزز اپنی پوسٹ پہ ہیں، لیکن آپ سیاستدان ان کو متنازع بنا رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی پولیٹیکل جج ہے جس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ میں اس وقت اس پہ لوں گا جناب سپریم کورٹ کے بڑے زبردست وکیل ہیں جناب میں اظہر صاحب۔ اظہر صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، آواز آ رہی ہے سر۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو حکومت کا رائٹ ہے، قانون بھی ہے، آئین بھی موجود ہے، اور فیصلہ سپریم کورٹ جوڈیشل کونسلز میں ججز نے کرنا ہے، حکومت نے نہیں کرنا ہے، کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ بڑا دکھ اور افسوس اس بات کا ہو رہا ہے، ہم جمہوریت کا لابھ لگے ہوئے ہیں۔ آئین کے اندر آرٹیکل 209 موجود ہے، 209 کے اندر کوئی بھی شکایت ہے، کسی بھی ریفرنس سے ہے، صدر پاکستان کو اختیار دیا، اور یہ آپ کی ساری پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر اختیار دیا ہے، تو اس کے تحت درخواست دینی ہے، وہ کمپلینٹ فائل کرنی ہے۔ وہ کمپلینٹ سچی ہے یا جھوٹی ہے، یہ میں نے اور آپ نے یا یہ سو کالڈ آج کل جو سیاسی جماعتیں لگی ہوئی ہیں، انہوں نے فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ یہ جمہوریت کے نام پر پراگنڈا کر رہے ہیں، اور یہ جمہوریت کو یعنی کیا ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ کو تھوڑی سی ہسٹری بتاتا چلوں۔ آپ کو یاد ہوگا شہزاد صاحب باہر گئے تھے، وہ ایم او یوز وغیرہ سائن کر کے ہیں، باہر پراپرٹیز کی ڈیٹیل آنا شروع ہوئی، ان کو آپ نے ملانا ہے ایمنسٹی اسکیم کے ساتھ۔ یعنی یہ کوئی جو ہم پک اینڈ چوز کر رہے ہیں نا، جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، بھائی جسٹس کے آغا کے خلاف بھی آیا ہوا ہے، ایک لاہور ہائی کورٹ کے جج کے بارے میں بات ہے۔ ہم کو یا تو کہیں نا کہ ہم نے پک اینڈ چوز کر کے یہ کسی حوالے سے کوئی بات ہوئی ہو، اب وہ ساری پراپرٹیز جب انویل ہوئی ہیں، جو پراپرٹیز آپ نے ڈکلیئر نہیں کی ہیں، اب وہ پراپرٹیز جب ڈکلیئر نہیں کی ہیں، جب وہ ساری گورنمنٹ کے پاس آتی، آپ کا خیال ہے کہ گورنمنٹ اس کو اپنے پاس چھپا کے رکھتی اور بلیک میل کرتی؟ یہ تو ایک اتنا زبردست سٹیپ لیا ہے تو انہوں نے فوری طور پر اپنے پاس رکھا نہیں ہے۔ غالباً مارچ اور اپریل کے اندر یہ انفارمیشن ان کے سامنے آئی ہے، ایمنسٹی اسکیم سامنے آئی ہے، ان کی غالباً مسز کے نام پر ہے، غالباً کے آغا صاحب کی جو ہے جسٹس کے آغا، ان کی مسز کے نام کے اوپر ہے۔ اور یہ دوسرا جو کنٹروورسی ہم کیوں بنانا چاہتے ہیں، ویسے تو مجھے اعتراض ہے جسٹس قاضی فائز کے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو خط لکھنے کے اوپر بھی، بھئی ابھی تو سپریم جوڈیشل کونسل نے کوئی ایکشن نہیں لیا، آپ وہ کیوں کر رہے ہیں اس چیزوں کو کہ بیٹھ کے آپ نے خط لکھ کے خود کنٹروورشل کر دیا پھر۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا، یہ نظر آ رہا ہے کنسپریسی دوسری طرف کہ مطیع اللہ جان صاحب کے پاس یہ والا خط ان کے پاس کیسے چلا گیا۔ بھئی یہ تو استحقاق تھا پریزیڈنٹ کا، نیچے 2 لائن لکھے ہوئے پرائم منسٹر اور ایک خط ٹک کیا ہوا رجسٹرار کا، آپ اٹھا کر دیکھ لیں۔ بھئی یہ ان کے پاس ایکسکلوسیولی کیسے آ گیا؟ نظر آ رہا ہے کہ یہاں بیٹھ کے جان کے عدلیہ کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول کا کوئی پرنسپل لگانا چاہ رہا ہے۔ اور دیکھیے اور آج مثال کے طور پر یہ وہی مسلم لیگ نون ہے نا جو 5 ججز کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہی تھی، آج کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ یہ ثابت کرنا، آپ دیکھیں یہ جمہوریت کی میں نہیں سمجھتا، اور یہ آرٹیکل 19 کو بھی سامنے رکھ لیں، آپ اٹھا کر تو دیکھیں آرٹیکل 204 پڑھ لیں، اور دوسرا دیکھیے گا آپ ان ججز کی ڈی پی لگا رہے ہیں، یعنی یہ کیا طریقہ بنا لیا؟ کیوں سیاست میں گھیڑ رہے ہیں ہماری عدلیہ کو؟ کیوں آپ کنٹروورشل آپ ایسے حالات کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ کیوں آپ ملائن کرنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ اظہر صاحب۔ میں جنرل قیوم صاحب آپ آتا ہوں اس سوال کو لے کے 2 چیزوں کو، کہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے، پاکستان کا قانون اور آئین تو یہی کہتا ہے، عمل کچھ بھی کہے لیکن آئین اور قانون یہ کہتا ہے۔ ابھی فوج کو تو سزا مل گئی، جو لوگ انوالو تھے بڑے ہائی رینک کو سر، اور دونوں چیزیں ہیں جہاں یہ افسوس کی بات ہے کہ اس لیول کے موجود فوجی پاکستان کے ساتھ اگر جو سیکریسی آؤٹ کر رہے ہیں، غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ دوسری طرف عظیم دن بھی ہے کہ احتساب کا عمل ہوا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مقدس گائے نہیں ہے۔ سر، ایک سپریم جوڈیشل کونسلز کا طریقہ کار ہے، 209 ہے، حکومت کا یہ پروگیٹو ہے، اس کے پاس اگر کوئی کمپلینٹ آئی ہے وہ ریفرنس بھیج رہا ہے، باقی کام تو وہاں کے ججز کا ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس پر سیاستدان جو اس کو متنازع بنا رہے ہیں، پولیٹیسائز کر رہے ہیں، کیا یہ ان کا حق ہے؟ دوسرا، داوڑ صاحب اور یہ علی وزیر جو ہیں وہ فائرنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، حکومت نے آئین اور قانون کے مطابق انویسٹیگیشن شروع کی ہے، سیاستدان ان کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے ہیں، یہ کیا ہے سر؟ جی ڈاکٹر صاحب، پہلے یہ ججز کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں،
کہ 209 جو آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے طور پہ ریفرنس دائر کر سکتی ہے، اور انہوں نے کیا ہے، اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل نے میرٹ پہ کیس کو دیکھنا ہے اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے اندر ٹروتھ ہے یا نہیں ہے، اور وہ فیصلہ دیں گے. لیکن ابھی جو وکیل صاحب جو آپ نے لائن پہ لے کے آئے ہیں انہوں نے تو آلموسٹ اپنی ورڈکٹ جو ہے ایک دے دیا ہے، جو انہوں نے آلموسٹ ان کو گلٹی بھی کہہ دیا ہے کہ اگر یہ ہے تو آپ سے کیوں نہ پوچھا جائے. آئی تھنک یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ابھی اس سٹیج پہ ڈسکس نہیں کرنی چاہیے. یہ ٹھیک ہے ایک پروسیس چل رہا ہے، اس پروسیس کو آگے چلنا چاہیے، لیکن پروسیس بدنیتی پہ مبنی نہ ہو. نمبر ون، وہ کسی وقت بھی اگر کسی کے اپنے کوئی اینگلز ہیں تو وہ نہیں ہونے چاہیے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس کی فتح اسی میں ہوگی کہ کوئی بھی ابو دی لا نہیں ہے، اور اگر کوئی ویلڈ بات آتی ہے اور وہ حکومت اس کو سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس بھیجتی ہے تو ان کو بھی آگے میرٹ کے اوپر دیکھنا ہوگا اور اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہوگا. ابھی کوشچن یہ ہوتا ہے کہ کیا جی میرٹ، آپ کو توقع نہیں ہے کہ میرٹ پہ ہوگا؟ دیکھیں ماضی کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بہت سے بڑے بڑے فیصلے میرٹ کے اوپر بھی نہیں ہوئے عدالتوں کے اندر. آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کی ایگزیکیوشن کی لوگ کہتے ہیں جوڈیشل مرڈر تھا، جسٹس منیر صاحب نے فیصلے کیے، اور بہت سے لوگوں کے جو فیصلے ہوئے ہیں وہ تاریخ کے اندر بلیک چیپٹر رائٹ ہوا ہے. تو ہم یہ توقع کر سکتے ہیں یعنی ایک نیشنل آپ کے ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے اوپر کہ گورنمنٹ کا جو حق ہے وہ ضرور استعمال کرے. کوئی بھی ابو لا نہیں ہے، وہ اس میں جسٹس ہے، چیف جسٹس ہے، نیب کا بندہ ہے، آرمی کا بندہ ہے، کوئی بھی ہے وہ کرے، لیکن اس کو مطلب ہے ایک انصاف کے تقاضوں کے اوپر پورا کر کے جسٹس دیا جائے. تو آئی ایم شیور ایوری باڈی ول ایکسپٹ. وی شوڈ ناٹ پری میچورلی جج اے تھنگ جس کا ابھی تک ایک پروسیس کے اندر سے گزرے. نمبر ٹو، ابھی بات آ رہی ہے یہ جو پالیٹیشینز ہمارے سو کالڈ پالیٹیشین جو انوالو ہوئے اور ہماری چیک پوسٹوں پہ فائرنگ کے واقعات ہوئے، اس کی بھی ہم نے یہ کہا کہ اس کی انکوائری ہو، پارلیمنٹ کی کمیٹی بیٹھے یا جو بھی جو ایک سسٹم کرے اور فکس دی رسپانسبلٹی. میں تو پہلے بھی کہا اور ابھی بھی کہوں گا کہ اگر یہ پنڈی کے فوراج چوک پہ ایک پولیس کانسٹیبل کھڑا ہے نا اور اس نے کسی کو روکا اور اس نے روکنے والے نے پسٹل نکال کے اس کو زخمی کر دیا تو اسی وقت وہ اریسٹ ہوگا اور اس کے اوپر 302 کا مقدمہ بنے گا، قتل یا ارادہ قتل کا، اور وہ کبھی جان نہیں چھڑا سکے گا. نیچے جائے کہ ایک حساس علاقے کے اندر جہاں ہماری فورسز ڈپلائیڈ ہیں اور جہاں دشمن ابھی ہم نے ملیٹنسی کو ریڈیوس تو ضرور کیا ہے لیکن ختم نہیں کیا. اگلے دن بھی شوال کی ویلی میں ہمارا ایک سولجر شہید ہوا ہے، اور وہاں ہم لوگوں کی حفاظت کے لیے اگر ہمارے ریاستی ادارے کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی بھی انوالو ہو تو ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، جسٹس ہونا چاہیے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو چھوڑے یا اس کو چھوڑے. ہم جہاں صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بھائی ایک پروسیجر ہے 209 کے تحت، حکومت کے پاس کمپلین آئی ہے، وہ ریفرنس بھیج رہی ہے، فیصلہ تو سپریم جوڈیشل کونسل نے کرنا ہے، ابھی فیصلہ نہیں آیا ہے، ابھی صرف ریفرنس جا رہا ہے، اس سے پہلے سیاستدان چیخ رہے ہیں. تو یہ تو سر فیصلے پہ اثر انداز ہو رہے ہیں، یہ تو خود قاضی فائز عیسیٰ کو متنازع بنا رہے ہیں. ایک طرف یہ، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ یہ جنہوں نے حملہ کیا ہے چاہے وہ ممبر پارلیمنٹ ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، پاکستان کا قانون اور آئین ایک طریقہ کار موجود ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، اس پر بھی سیاستدان چیخ رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب یہ سیاستدانوں کی مجبوری ہے کہ انہوں نے ہر چیز میں ایک سیاسی پہلو تلاش کرنا ہوتا ہے اور وہ سیاست ہی کرتے ہیں. نواز شریف جیل میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم جوڈیشری پر حملہ نہیں ہونے دیں گے، جنہوں نے سپریم کورٹ پر فزیکلی حملہ کروایا، پھر جسٹس کو ڈائریکٹ ٹیلی فون کر کے ڈکٹیٹ کیا کہ یہ سزا دینی ہے، اور پھر ججز کو کہا یہ بغض بھرے ججز بیٹھے ہیں اور اب ان کا بغض الفاظ میں ڈل گیا ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں ہم جوڈیشری کا تحفظ کریں گے. دیکھیں ان پر جو الزام لگا ہے ججز پہ، یہ ججز اس وقت تک قابل احترام ہیں، معزز ہیں، ان کا ریکارڈ بھی بہت اچھا ہوگا، لیکن پہلے جیسے میں نے کہا کہ یہ اپنی سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے پیش ہو رہے ہیں جہاں چیف جسٹس آف پاکستان ہے، سپریم کورٹ کا جج ہے، 2 صوبائی عدالتوں کے چیف جسٹسز ہیں، پھر 2 اور ججز ہیں.
وہ بھی کم کریڈیبل نہیں ہے. وہ یقیناً میرٹ پر ہوں گے, کسی کے دباؤ کے تحت فیصلہ نہیں کریں گے, اور وہ خود انتہائی ریپیوٹیبل اور ویل ریپیوٹیڈ اور اچھی شہرت کے حامل ججز ہیں, اس لیے ان مناصب پر بیٹھے ہیں. تو جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر ان پر جو الزام ہے ایسٹ کنسیلمنٹ کا, اب اگر یہ سیاست کریں گے تو جو اپوزٹ سائڈ سیاست کر رہی ہے پھر وہ بھی ان پر الزام. وہ کہتے ہیں کہ جب جسٹس سیزا کا درد انہیں اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے حدیبیہ پیپر مل میں ان کے ایک فیور میں فیصلہ دیا اور ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ اس کے دوبارہ اوپر بحث بھی نہیں ہوگی. تو جب وہ اس طرح کنٹروورشل بنائیں گے ایک جج کی پرسنالٹی کو اپنے تاریخی فیصلوں کے اوپر کہ انہوں نے کوئٹہ میں ایک فیصلہ سنایا تھا نون کے خلاف, لہذا اس لیے اس طرح یہ ہو رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ججز ہوں یا کوئی بھی شخص ہو, وہ نہ قانون سے بالا تر ہے نہ اپنے ادارے سے بالا تر ہے, اور ادارے کو آئینی حق ہے ان کا احتساب کرنے کا. ان کو جانے دیں, اگر یہ مجرم ثابت نہ ہوئے اور ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہوئی تو یہ عزت ان کی اور بڑھ جائے گی, اگر جرم ثابت ہوا تو سزا ہو جائے گی, اور اس طریقے سے احتساب کا سلسلہ آگے جانا چاہیے. اب رہی بات ان داورڈ اینڈ کمپنی کی, یہ جو لوگ ہیں انہوں نے جو جرم کیا ان سے فوجداری کا جرم ہوا ہے, انہوں نے فوجداری کی ہے, انہوں نے پاکستان آرمی کے obstruction آف ڈیوٹی کی ہے, انہوں نے قتل کے لیے فائر کیا ہے اور لوگوں کو 5 سولجرز کو گولی لگی ہے. یہ ارادہ قتل ہے, ان کے اوپر دفعات موجود ہیں, انہی کے تحت وہی ادارے تحقیقات کریں گے جو ہر فوجداری کی تحقیقات کرتے ہیں. یہ دہشت گردی ہے اس ایریے میں جہاں آرمی اینٹی ٹیررسٹ ڈیوٹیز پر ڈیوٹی کر رہی ہے, اور ان کے اوپر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو یہ دہشت گردی ہے. اسی لیے دہشت گردی کی تحقیقاتی اداروں کے پاس ان کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہے. اب اس تحقیقات سے کیا نکلتا ہے, یہ جو تفتیش ہوگی یہ کورٹ میں جائے گا, ٹرائل ہوگا. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. میرے پاس سزا ہو جائے گی, اس میں سیاست کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک اور محترم گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے, بہت شکریہ ان کا. ہم حکومت کے وزیر بھی ہیں, ان سے بھی پوائنٹ آف ویو لے لیں گے. سر, ہمارا جو ڈسکشن چل رہا تھا وہ چل رہا ہے کہ آج آرمی کے جو جنرلز ہیں ان کو احتساب کے اس میں لایا گیا, سزا ہوئی, بڑی سزا دی گئی ہے, سزائے موت تک دے دی گئی ہے. دوسری طرف سپریم جوڈیشل کونسل میں جو حکومت کا رائٹ ہے, اختیار ہے 209 کے تحت ریفرنس بھیجنا, وہ بھیج رہے ہیں. اور تیسری طرف وہ جو فوجی چوکی پہ جو فائرنگ ہوئی ہے, حملہ کیا گیا ہے, تو ہمارا سوال یہ ہے کہ احتساب ہو رہا ہے, فوج کر رہی ہے اپنا احتساب, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کر رہی ہے, پاکستان کے قانون کے مطابق کر رہی ہے. دوسری طرف یہ سپریم جوڈیشل کونسلز بھی قانون کے مطابق ابھی فیصلہ نہیں ہے, ریفرنس دینے کا اختیار ہے. تیسری طرف ادھر فوج پہ حملہ ہو رہا ہے, پاکستان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے نظریہ پاکستان کو گالی دی جاتی ہے. تو سر, ہم ایز اے حکومت آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں, قانون کا آئین آرٹیکل 5 موجود ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف لائلٹی آف دا آپ کے کنٹری, اس سے بڑا کوئی لا نہیں ہے. دوسرا آفیشیل سیکرٹ ہے. آپ کہاں بیٹھے ہیں, کہاں کھڑے ہیں, کیوں نہیں ان لوگوں کو سزا دیتے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلی تو بہت معذرت خواہ ہوں کیونکہ آج یہ تراویح ذرا لمبی ہو گئی, ختم قرآن تھا آج. ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے گفتگو کی ہے, سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو آج کچھ سابق افسران کو سزائیں جو سنائی گئی ہیں, جس طرح آپ نے اس کا ذکر کیا ہے, تو میسیج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ پاکستان میں there should be no holy cows and there are no holy cows. I hope so انشاءاللہ کہ احتساب ہو کر رہے گا اور احتساب ہونا چاہیے. اور وہ احتساب ہوتا ہے ڈاکٹر دانش جو بڑے سے شروع ہو. جب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تھا تو ادھر سے ایک ہوپ بن چلی تھی, ایک امید بن چلی تھی کہ پاکستان میں ہمیشہ یہ بات کی جاتی تھی کہ انصاف اور قانون جو ہے وہ کمزور کے لیے ہے, طاقتور کے لیے نہیں ہے. جب میاں صاحب کے خلاف فیصلہ آیا, ان سے کوئی ہماری ذاتی دشمنی عمران خان صاحب کی تو نہیں تھی, وہ تو اصولوں کی لڑائی تھی کہ آپ بحیثیت وزیر اعظم بتائیں آپ کے اثاثے کہاں سے آئے, وہ اس میں فیل ہوئے. آج بھی اگر کسی جج صاحب سے, کسی بیوروکریٹ سے, کسی سیاستدان سے, کسی جرنیل, کسی بھی بڑے عہدیدار سے پوچھا جاتا ہے تو نہ اس کو, نہ اس کے دوستوں کو, نہ اس کے طبقے کو ناراض ہونا چاہیے. میرے سے کوئی پوچھے
کہ یار تمہارے 5.25 سال ہو گئے ہیں، 5.5 سال ہو گئے ہیں، تمہاری یہ اساس ہیں، یہ گاڑی ہے، فلاں ہے، تو مجھے بتانا چاہیے میں نے کہاں سے کیا لیا، کیا بیچ کے لیا، کیا کیا. اس پہ ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں ہوتی. اگر ہم دیکھیں جو طاقت کے منبع پہ بیٹھے ہیں وہ اگر اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں گے، ان کا احتساب ہوگا تو نیچے 22 کروڑ عوام کا اگر ہوگا تو کوئی پھر چون چرا نہیں کرے گا. لیکن اگر طاقتور کا نہیں ہوگا اور کمزور کا ہوگا تو پھر یہی ہوگا جو پاکستان میں ہوتا رہا ہے. یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے کہ اگر کسی جج پہ کوئی سوال ہوتا ہے تو اس کو جواب دینا چاہیے، کسی بیوروکریٹ پہ ہوتا ہے اس کو جواب دینا چاہیے، کسی سیاستدان پہ ہوتا ہے. اور ایک اور چیز بھی ڈاکٹر دانش صاحب، اس پہ بھی کبھی آپ ڈیبیٹ کرائیے گا فل پروگرام میں. میں نے کل ایک پروگرام میں یہ بات کی ہے، کل جب پیپلز پارٹی کے لیڈران کا جو ہے وہ پیشی تھی، اس میں ورکرز بھی آئے تھے. میں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ کیا فرق ہے سیاسی ورکر میں اور سیاسی نوکر میں. سیاسی ورکر جو ہوتا ہے وہ ہوتا غریب ہے لیکن وہ کسی کا زر خرید نہیں ہے. سیاسی ورکر کو اپنے ذاتی کیسز لڑانے کے لیے اور اپنے ذاتی دفاع کے لیے یوز کرنا، کیا یہ کوئی اچھا رجحان ہے؟ آپ ایک پولیٹیکل موومنٹ کر رہے ہیں، آپ ایک احتجاج کر رہے ہیں، آپ ایک سیاسی مقصد کے لیے نکلے ہیں، کسی قوم کے مفاد میں، عوام کے مفاد میں نکلے ہیں، آپ نے اپنے ساتھ ورکرز کو نکالا ہے، احتجاج کر رہے ہیں تو کریں. لیکن اگر میرے پہ کل کو خدا نخواستہ کرپشن کا کیس ہو اور میں سارے اپنے پی ٹی آئی کے ورکرز کو لا کے کھڑا کر دوں، کیا پی ٹی آئی کے ورکر کا یہ کام ہے کہ علی محمد پہ جب کوئی کرپشن کا خدا نخواستہ کیس ہو وہ اس کے لیے لاٹھیاں کھائیں، اس کے لیے گولیاں کھائیں، اس کے لیے احتجاج کریں، روڈ بند کریں، لوگوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑیں؟ دس از ناٹ دا وے. سیاسی ورکر یوز ہوگا سیاسی موومنٹ میں، سیاسی کام میں. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ہم نے سیاسی ورکر کو سیاسی نوکر بنا دیا ہے. اس پہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم چاہتے کیا ہیں، ملک کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ جو پولیٹیکل ورکرز ہیں غریب گھروں کے چشم و چراغ ہیں. کبھی کسی سیاسی لیڈر نے مڑ کے جا کے دیکھا ہے سال 2 سال بعد کہ وہ ورکر جو اس کی جماعت کے لیے مر گیا، کھپ گیا، شہید ہو گیا یا اپاہج ہو گیا، اس کے بچے کیا کرتے ہیں؟ دے جسٹ نیڈ کارپسز. لاشیں چاہیے ہوتی ہیں سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی لیڈران کو، اور یہی ہوا اس دن وزیرستان میں. ان کو لاشیں چاہیے تھیں. لیکن لاشوں پہ سیاست کرنے والوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پہ، پاکستان کے جھنڈے پہ، پاک فوج پہ، ہماری ریاست پہ، 2 قومی نظریے پہ، نظریہ پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور اگر کسی کا یہ خیال ہے نا کہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے اندر کوئی شورش برپا کر دے گا، تو پہلے بھی ہم نے ان کو ناکام کیا ہے، اس طرح کے لوگوں کو آج بھی ناکام کریں گے. جو لوگ باہر کے اشاروں پہ ناچتے ہیں ان کے لیے کلیئر میسج ہے کہ پاکستان میں یہ ڈرامے، یہ تماشے اور نہیں چلیں گے. بس ٹھیک ہے، بہت شکریہ. نہ صرف نہیں چلیں گے بلکہ ان کو سزا دی جائے گی. ایسی سزا جس طریقے سے ابھی فوج نے دی، ایسی سزا ملنی چاہیے ان لوگوں کو جو پاکستان میں، چاہے وہ میڈیا میں موجود ہو، چاہے وہ رکن پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے کوئی اور شخص ہو. کوئی ہولی کاز نہیں ہے، کوئی مقدس گائے نہیں ہے. اگر ملک کے خلاف بغاوت، سازش، غداری کرتا ہے تو ایسی سزا دینا حکومت کا کام ہے. علی محمد صاحب آپ کا کام ہے. ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. میرے پاس 6 منٹ ہے، 2 منٹ تمام اپنے گیسٹ کے لیے ایشو ہے. جی جنرل قیوم صاحب کے پاس پہلے میں آ جاتا ہوں. جنرل قیوم صاحب، میں آپ سے 2 منٹ آپ کے لیے ہے کہ نریندر مودی صاحب نے پھر ایک دفعہ جو ہے وہ وزارت کے لیے حلف جو ہے وہ اب وہ وزیر اعظم بن رہے ہیں. اور میرا جو سوال یہ ہے کہ پاکستان دشمنی پہ پورا کمپین چلا کر وہ دوبارہ بھارت کے وزیر اعظم بن رہے. کیا آپ دیکھ رہے ہیں سر آگے مستقبل پاکستان انڈیا ریلیشن کے حوالے سے؟ 2 منٹ ہے سر. جی دانش صاحب، بس 2 منٹ میں کیا کہہ سکتا ہوں. پہلی تو وہ پچھلا جو سیگمنٹ ہے اس میں علی محمد نے ٹھیک بات کی ہے اور اس کو میں سم اپ ایسے ہی کروں گا کہ جو چیزیں انہوں نے کہی ہیں وہ ایگری، لیکن ہمیں اپنی اپنی چارپائی کے نیچے بھی ڈانگ پھیرنی چاہیے اور احتساب یکساں اور سب کے لیے ہو، صرف اپوننٹس کے لیے نہ ہو. وہ تو وہاں ختم کرتے اور بدنیتی پہ نہ ہو. ابھی جہاں تک اس کا تعلق ہے مودی کا، یہ پورا جہان جانتا ہے، دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ اس کی جو سائیکالوجی تھی وہ تھی ہندو، ہندی، ہندوستان اور ہندو نیشنلزم کے اوپر یہ چلا ہے، مسلم بیشنگ کے اوپر اس کا سارا وہ دارمدار. اس نے کہا بابری مسجد کی جگہ مندر بنے گا، اس نے کہا کشمیریوں کی میں ایسی تیسی کر دوں گا اور میں اس کو آئین کو بدلوں گا اور ہم ویٹ کر لیں گے کہ ہمیں راج سبھا میں بھی اکثریت مل جائے. تو یہ اس سے بھلائی کی توقع نہیں رکھی جا سکتی. آلدو ان کے ایشو معیشت کے بھی تھے
ان امپلائمنٹ پچھلے 40 سال میں ریکارڈ ہائی ہے، اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ ان کا ایشو اپنا انٹرنل سیکیورٹی کا بھی ہے، اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کی وجہ سے ہے۔ منموہن سنگھ صاحب جو ان کے ایکس پرائم منسٹر ہیں، ہی از آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ کہ اگر ہماری سلامتی کو سب سے بڑا خطرہ ہے تو یہ انٹرنل ہے، ماؤسٹ ہیں یہ وہ۔ 30 ڈاکٹر صاحب ان کی وہاں موومنٹس چل رہی ہیں انسرجنسی کی، 4 سینٹر میں ہیں اور 9 ایسٹ میں ہیں اور 17 ویسٹ کے اندر ہیں۔ تو آئی تھنک ان سے اچھائی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ آخر میں یہ کہوں گا عمران خان صاحب ایفرٹ کر رہے ہیں ڈائلاگ کرنے کی، جو ایک اچھی بات ہے، لیکن یہ دیکھا جائے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جھک کر سلام کرنے میں حرج نہیں، مگر اتنا نہ سر جھکائیں کہ دستار گر پڑے۔ ہمیں اپنے اس ڈیکورم میں آگے چلنا ہوگا تاکہ ہم یہ کہیں کہ کیا بات کہیے جنرل صاحب، بڑی زبردست بات کر دی۔ میرا سوال آگے جا کے آئے، میں پہلے ذرا جنرل عوان صاحب کی طرف آتا ہوں۔ جنرل صاحب، عوان صاحب، مودی آگے ہیں، جو دشمنی اس نے بھارت میں مسلمانوں اور اقلیتوں کے خلاف کی بہت بری طریقے سے، اس پہ باوجود جیت گیا، پاکستان کے خلاف جارحیت کی نام نہاد جیت گیا۔ کیا دیکھتے ہیں سر؟ 2 منٹ ہے سر۔ جی ڈاکٹر صاحب، مختصراً بات یہ ہے کہ انہوں نے ہندو نیشنلزم اور اینٹی پاکستان، اینٹی مائنورٹی سینٹیمنٹ کو، جس سے اپنے ووٹر کو، رائٹ ونگ ووٹر کو اپیل کیا، اس میں انہیں بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے ہندوستان کی سیکولرزم کے چہرے سے نقاب اتار دیا ہے، یہ ہندوستان کو ایک ہندو نیشنلسٹ اسٹیٹ کی طرف لے کے چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے مائنارٹیز عدم تحفظ کا ہندوستان میں شکار ہیں۔ ابھی تک وہ اس نشے میں ہیں، اور انہوں نے آج اقتدار کا حلف اٹھاتے ہوئے اس کا اظہار یوں بھی کیا کہ انہوں نے پاکستان کے پرائم منسٹر کو سنگل آؤٹ کر دیا ہے، اور باقی سارک کے لوگوں کو انوائٹ کر کے، پاکستان کو انوائٹ نہ کر کے انہوں نے جس جذبے کا اظہار کیا ہے وہ خوش آئند نہیں لگ رہا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایک متعصب ہندو وزیر اعظم بن کے آگے 5 سال گزارتے ہیں، یہی نفرت اپنے عوام کو بیچ سکتے ہیں 5 سال یا نہیں، یا وہ ایک سٹیٹسمین بن کے اپنی ریاست کے اور ریجن کے مسائل کو حل کرنے کی کوئی پالیسی بناتے ہیں۔ ابھی تک اشارے اچھے نہیں ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ان کی آگے پالیسیز کیا ہیں، اس کے مطابق ہمارا ریسپانس آئے گا۔ جی علی محمد صاحب، عمران خان کی خواہش پوری ہوئی، انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ جنرل نریندر مودی صاحب کو آئندہ وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا، شاید وہ انہوں نے اس حوالے سے کہی ہو کہ ڈیفینیٹلی کشمیر ایشو کا فیصلہ 2 کور کر سکتی ہے، اور وہاں بی جے پی ہے کور، اور یہاں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ آپ کے عمران خان کو سنگل آؤٹ کر دیا گیا ہے، تو آپ اتنا نہ جھکیں کہ آپ کی دستاری گر جائے۔ سر صحیح کہا ہے جنرل صاحب نے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، 2 منٹ ہے، صرف 2 منٹ۔ اس آدمی نے زندگی میں ایک ہی اصول پہ زندگی گزاری ہے، ایک ہی اصول پہ زندگی عمران خان نے گزاری ہے، اور وہ ہے انہوں نے کبھی اپنی غیرت پہ کمپرومائز نہیں کیا، کبھی اپنے ملک، جب کرکٹ ٹیم کے تھے، کبھی پاکستان کے جھنڈے پہ، اور ایز اے وزیر اعظم اگر پاکستان کی تاریخ میں کسی نے سپر پاور امریکہ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پرچی بغیر سخت جواب دیا ہے تو اس کا نام ہے عمران خان۔ یہ وہ واحد شخص ہے جو صرف اس وجہ سے ہندوستان ایک پروگرام میں نہیں گیا کہ وہاں وہ شاطم رسول سلمان رشدی جو تھا وہ نہیں تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جو شاطم رسول وہاں بلایا گیا، عمران خان صاحب اس لیے وہاں پہ نہیں گئے، تو اس کی انٹیگریٹی پہ کوئی کوشچن نہیں ہے عمران خان کے۔ جہاں تک نریندر مودی کا تعلق ہے تو پوری دنیا کو پتہ ہے وہ اسٹیٹسمین نہیں ہے، بچر آف گجرات ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے۔ عمران خان صاحب نے اس کو اگر مبارکباد دی یا کوئی خیر سگالی کا پیغام دیا تو اس لیے دیا کہ وہ ایک رسپانسبل نیوکلیر اسلامک اسٹیٹ کے جس کے پیچھے 8.5 لاکھ فوج اور 22 کروڑ غیور اور جرری ہماری قوم کھڑی ہے، تو ذمہ داری کا اور ایک انتہائی ایک ایسے لیڈر کا انہوں نے کردار ادا کیا کہ وہ امن چاہتے ہیں، لیکن امن ہماری نہ کمزوری تھی نہ کمزوری ہے۔ ہم نے اپنے ملک کو اندر سے مضبوط کرنا ہے، اگر ہم نے کشمیر کو آزاد کرنا ہے تو کشمیر کے بیس کیمپ آزاد کشمیر کو ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ احمد صاحب، سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب، جنرل اعجاز امان صاحب۔ وقت ختم ہو جاتا ہے، ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔